اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور بے شک اللہ رب العزت اس چیز کو جانتا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ یہاں بھلائی سے مراد تقوی ہے، فرمانبرداری ہے کہ تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے، یعنی متقی نہیں بن سکو گے۔ اور متقی یہ مومنین کی صفات میں سے، کامیاب لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کا ذکر فرمایا۔ اس میں سے ایک صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی بھلائی سے مراد تقوی ہے کہ بھلائی کو انسان اسی وقت پہنچ سکتا ہے، تقوی کو انسان اسی وقت پہنچ سکتا ہے، کامیاب انسان اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کی راہ میں خرچ کر سکے۔ اگر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں واجب اور نفلی ہر طرح کے صدقات داخل ہیں۔ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی اس آیت کی فضیلت میں شامل ہے، کوئی نفلی صدقہ دیتا ہے تو وہ بھی اس فضیلت کا حقدار ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو چیز مسلمانوں کو محبوب ہو اسے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ اس فضیلت کا حقدار ہے۔ تو اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے اموال کی طرف نظر کی۔ ان کی کافی یہ مالدار صحابی تھے۔ بیروحہ ایک باغ تھا، جو بیروحہ نامی ایک باغ تھا، ان کی ملکیت تھا، تو انہوں نے وہ باغ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر راہ خدا میں خرچ کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھے میرا تمام مال، ان تمام مال میں یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، یہ باغ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، تو میں چونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو میں یہ باغ اپنا سب سے پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اور پھر اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں اس کو خرچ کر دو۔ تو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا معنی کوئی خاص نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن انسان کی نیت اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے۔ اصل جو صدقات ہیں اس میں اللہ رب العزت اور شریعت کا جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کی مدد کرے، مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ اب ان کا جو مال تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کروا دیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اپنے رشتہ داروں میں خرچ نہ کریں، اللہ رب العزت کی راہ میں سے کسی بھی مصرف میں خرچ نہ کریں۔ پھر جو شخص اپنے ہی رشتہ داروں کی چیزوں کو غصب کر لیتا ہو، ان کے حق کو مارنے کی کوشش کرتا ہو، تو اب آپ سمجھیں کہ وہ کتنی ناکامی کے اندر ہے، کامیابی سے کتنا دور ہے۔ یہاں تو اپنا مال، اپنا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہے، اور اگر انہی کا حق مارا جائے تو یہ تو تباہی ہے۔ تو ہم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابت ہیں، آج تک جو مسلمان ہیں، ان کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے لوگوں میں خرچ کرتے ہیں۔
اگر لوگوں کی عادت پہ آپ غور کریں تو جیسے مسجد کا چندہ ہوتا ہے تو نماز کے بعد چندہ ہوتا ہے تو اس میں سے جیب میں سے وہ نوٹ نکالتے ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، جو سب سے مڑا مڑا گندا چندہ نوٹ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے پھر ڈال۔ تو اللہ رب العزت کی راہ میں اب یہ تو نوٹ تو سارے برابر ہیں، لیکن انسان کی پسند پر ہے کہ وہ مسجد میں ڈال رہا ہے تو کیسا نوٹ ڈال رہا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ محبوب ہو وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ خلیفہ خامس ہیں، پانچویں خلیفہ راشدین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آج غالباً یوم عرس بھی ہے، تو بہت ہی پائے کہ آپ امام ہیں، بہت زبردست آپ بادشاہ ہیں، نظام عدل و انصاف بہت ہی عظیم آپ کے دور میں نافذ ہوا، اور آپ کا دور تاریخی دور کہلاتا ہے۔ تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ شکر کی بوریاں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شکر کی بوریاں کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ آپ پیسہ خرچ کر دیں، لوگوں میں درہم و دینار بانٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ مجھے شکر بہت پیاری لگتی ہے، مجھے شکر بہت پسند ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو صدقہ کریں جو ہمیں زیادہ محبوب ہے، تو اس لیے میں شکر کو زیادہ صدقہ کرتا ہوں، شکر لوگوں میں زیادہ بانٹتا ہوں۔ تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، یہ اچھی نیت ہے، لیکن حضرت امام حسن بصری کا جو میں نے فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ ہمیں جو پسند ہے وہ بھی ہم صدقہ کریں، یہ بھی بڑا محبوب ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کی پسند کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب میں اگر دال پسند کرتا ہوں تو میں دال ہی کھلا رہا ہوں سب کو، کھاؤ بھائی دال، یہ بھی دال کھائے وہ بھی دال کھائیں، کیونکہ مجھے پسند ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی پسند کو فوقیت دیں۔ تو اپنی پسند کے ساتھ ساتھ دوسرے کی پسند کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمانوں کی پسند کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سامنے والے کی ضرورت کیا ہے، بھائی کو کیا ضرورت ہے، بہن کو کیا ضرورت ہے، تو ان کی ضرورت کے مطابق آپ جو مال خرچ کریں گے تو وہ ان کی نزدیک تو پسندیدہ ہی مال ہے نا۔ تو یہ بھی اس آیت میں انشاءاللہ شامل ہوگا، داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا پسندیدہ مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔